فوز أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا مضاد له في ملكه ولا منازع له في أمره ولا شبيه له في عظمته ثم الصلاة والسلام على رسوله الكريم الأمي المكي المدني القرشي الهاشمي أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم وعداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتاب مبين بسم الله الرحمن الرحيم يوم ندعو كل أناس بإمامهم وقال تبارك وتعالى في كتاب مبين أيضا وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا ووحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين صلوات على محمد وآل محمد. عزیزان گرامی، پروردگار کا شکر ہے کہ اس نے اس بابرکت اور متبرک فرش عزا پر بیٹھنے کی ہمیں توفیق عطا کی. بہت لوگ ہیں جو مجلس کا نام سن کے چڑھ جاتے ہیں، ان کو ذکر ابا عبداللہ، ذکر علی اور ذکر حسین برا لگتا ہے. یہ ان کی خاندانی مجبوری بھی ہے اور نسلی خرابی بھی ہے، اس لیے کہ دو ہی طرح کے لوگ بغض علی رکھتے ہیں. ایک حدیث ذکر کر رہا ہوں اور ہو سکتا ہے کہ آپ کو تھوڑی گرا گزرے، لیکن سنیے گا. بغض علی کی بات کر رہا ہوں میں، بغض علی کی، کہ دو ہی طرح کے لوگ، نبی نے فرمایا کہ دو ہی طرح کے لوگ بغض علی رکھتے ہیں. ایک وہ جو ولد الزنا ہوتا ہے، ایک وہ جو ناپاکی کے دوران پیدا ہوا ہوتا ہے. یہ دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں کہ جن کے دل میں بغض علی ہوتا ہے. اسی لیے شاعر نے کیا خوب کہا کہ کیوں دشمنی ہے تجھ کو علی و حسین سے، کیوں دشمنی ہے تجھ کو علی و حسین سے، فرصت ملے تو پوچھ کبھی والدین سے. عزیزان گرامی، یہ ذکر اس لیے ہے تاکہ ایک ٹیسٹ بھی ہو جائے. یہ ذکر ٹیسٹ بھی کرتا ہے کہ کون صحیح النسب ہے اور کون وہ ہے کہ جس کا مسئلہ نسلی چل رہا ہے. عزیزان گرامی، امامت کے لیے میں نے جس آیت کو منتخب کیا، عنوان امامت اور ولایت کے لیے، ولایت کا عنوان آگے سے شروع ہوگا لہذا آیت کو تبدیل کروں گا. عنوان امامت کے لیے جس آیت کو میں نے منتخب کیا اور مسلسل اس آیت کے اوپر گفتگو ہو رہی ہے، یوم ندعو کل اناس بامامہم، ہر شخص کو اپنے امام کے ساتھ پکارا جائے گا. اور ایک اور مقام پر سورہ یاسین کی کل آیت پیش کی تھی. قرآن کہہ رہا ہے وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، ہر چیز کو ہم نے امام مبین کے اندر بند کر کے رکھ دیا ہے. کل یہ بات پیش کی تھی کہ امام مبین کون ہے. اب ذرا امامت کو کسی اور اینگل سے آج سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں. دیکھیے، اب تک یہ بات آپ سمجھ چکے کہ امامت ہر لہجے میں ہو، کسی بھی لہجے میں ہو، امام امام ہوا کرتا ہے. اب آئیے
اس بات کو سمجھیے کہ کوئی چیز امام سے منسوب ہو جائے تو اس کی کیا حیثیت ہوا کرتی ہے. اور یہ تعارف امامت کا مسلم ابن عقیل نے کروایا ہے. کمال کا تعارف ہے. اور اگر آپ نے اس خطبہ مسلم ابن عقیل کو سمجھ لیا اور سن لیا تو بڑا مزہ آئے گا, بڑا لطف آئے گا. مسلم ابن عقیل کوفہ بھیجے گئے تھے حالات معلوم کرنے کے لیے. مسلم ابن عقیل کوفہ پہنچے, مسجد میں ظہر اور عصر کی نماز کے دوران ایک خطبہ دیا امام حسین کی شان میں اور امامت کی شان میں, کہ امامت کیا چیز ہوتی ہے اور امام حسین کا مقام کیا ہے. وہ خطبہ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا, انشاءاللہ آپ کو لطف آئے گا. 2 خطبوں کے درمیان نمازی ہے 18,000. اللہ آپ کو مسجد کوفہ کی زیارت کروائے. نمازی ہے 18,000. مسجد کوفہ بہت بڑی مسجد ہے. ان نمازیوں کے درمیان یہ خطبہ پیش کیا. کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی خلق محمدا وعلیا دلیلا لذاتہ. حمد ہے اس پروردگار کی جس نے محمد اور علی کو اپنی ذات پر دلیل بنا کر بھیجا. میں آپ کو تھوڑا سا اور آسان کر دیتا ہوں. حضرت گرامی, ہم نے اللہ کو کیسے پہچانا ہے؟ ہم نے اللہ کو ایسے پہچانا ہے کہ پتھر کو دیکھا, شجر کو دیکھا, حجر کو دیکھا, حجر یعنی پتھر, حجر کو دیکھا تو اللہ کو پہچانا, شجر کو دیکھا تو اللہ کو پہچانا, پہاڑ کو دیکھا تو اللہ کو پہچانا. بھائی اسی طرح اللہ کو پہچانا نا کہ کوئی چیز ہے تو یقیناً خالق ہے. یہ درخت ہیں تو خالق ہے, یہ پہاڑیں ہیں تو خالق ہے, یہ دریا ہے تو خالق ہے. تو میں نے اور آپ نے اللہ کو ایسے پہچانا ہے کہ پتھر اور حجر اور شجر کے ذریعے سے پہچانا ہے. مسلم کہہ رہے نہیں, اپنی معرفت کا مقام تھوڑا بلند کرو. الحمدللہ الذی خلق محمدا وعلیا دلیلا لذاتہ. ہم ہے اس پروردگار کی جس نے محمد اور علی کو اپنی ذات پر دلیل بنا کر بھیجا. تم محمد اور علی جیسا نہیں لا سکتے, کوئی ہے جو ان کا خالق ہے, کوئی ہے جو ان کا خالق ہے. تو ہم ہے اس پروردگار کی کہ جس نے محمد کو پیدا کیا اور علی کو پیدا کیا اپنی ذات پر دلیل بنا کر. وَقَامَهُ مَقَامَهُ فِي سَائِرِ بَرِيَّاتِهِ. اور ان دونوں کو اپنے قائم مقام قرار دیا. یعنی اب میں اس کو سمجھاتا ہوں. قائم مقام قرار دیا یعنی کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ جب بھی تم محمد کے خلاف بولو گے اللہ آیتیں اتارے گا. جب بھی تم پروردگار کے خلاف بولو گے محمد مصطفیٰ بات کریں گے. اور دونوں نے مل کر یہ طے کیا ہے کہ جیسے ہی علی کے خلاف بات کی جائے گی ادھر اللہ بھی آیت اتارے گا, ادھر محمد مصطفیٰ بھی بولیں گے. اپنے قائم مقام قرار دیا ہے تاکہ یہ نافذ کرے شریعت کو. میں خطبے کو تھوڑا سا مختصر پیش کروں گا, طویل خطبہ ہے اس لیے کہ مجھے اپنی بات کو سمجھانا ہے فقط. اب سنیے گا کہ وَلَيْسَ لَهُمَا وَارِثٌ وَلَيْسَ لَهُمَا وَارِثٌ عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ سِوَى الْحُسَيْنِ. اور جب ان دونوں کا کوئی وارث نہ بچا نا محمد و علی کا سوائے حسین کے. محمد کے وارث کون تھے؟ علی. اور علی کے وارث کون تھے؟ حسن. جب ان دونوں کا کوئی وارث نہ بچا نا سوى الحسین. کون حسین؟ کلیم القرآن, قرآن سے باتیں کرنے والا حسین. المناجی بالرحمان, رحمان سے مناجات کرنے والا حسین. قاسم کل خیر, ہر خیر کا بانٹنے والا حسین. المفترضت طاعتہ علی الجن والانس والوحش والطیر, اور وہ حسین کہ جس کے اوپر جنوں, انسانوں, وحش و طیور کی سب کے اوپر واجب ہے کہ ان کی اطاعت کرے, وہ حسین. امام حسین کا تعارف کروایا اور پھر کہا کہ فاقلو یا اہل الکوفہ, اے اہل کوفہ عقل تو رکھو, تھوڑی سی عقل تو رکھو. حل تستطیع ان تعقلوا, اگر تمہارے پاس استطاعت ہو عقل رکھنے کی بھی. اترکتم ابا عبداللہ الحسین, کیا تم ابا عبداللہ الحسین کو چھوڑ رہے ہو؟ پھر امام حسین کا دوبارہ تعارف کروایا مسلم ابن عقیل نے. مصباح الصلاۃ و نور المحراب و خلاصۃ الوجود و تفسیر الکتاب, وہ جو نماز کی روشنی ہے. دیکھیے عزیزان گرامی, میں اور آپ جب نماز پڑھتے ہیں نا تو نور حاصل کرتے ہیں.
نماز کہاں سے نور حاصل کرتی ہے؟ نماز نور حاصل کرتی ہے حسین ابن علی کی طاقت سے. وَنُورَ الْمِحْرَابِ، محرابوں کے اندر جو نور ہے، زینتیں ہیں، وہ میرے کھڑے ہونے سے یا کسی اور امام کے کھڑے ہونے سے نہیں ہوگی. جب حسین محراب میں کھڑے ہوں گے تو محراب نور سے مزین ہو جائے گا. وَخُلَاصَةَ الْوُجُودِ وَتَفْصِيلَ الْكِتَابِ، اور وجود کا خلاصہ کر لو تو ایک حسین کی ذات بنتی ہے. کیا مطلب؟ اگر محمد اور علی اور فاطمہ اور حسن ان سب کو خلاصے میں جمع کرنا ہو تو حسین کی ذات کو دیکھ لینا. خلاصۃ الوجود و تفصیل الکتاب. اور اگر قرآن سمجھ میں نہ آئے نا، وہ تفصیل الکتاب، اگر قرآن سمجھ میں نہ آئے نا تو قرآن کی تفسیر جو ہے نا وہ حسین کی ذات ہے. للشارب الخمر واللعب بالکلاب، اس کے لیے، اس حسین کے لیے تم نے چھوڑ دیا. کس کو؟ حسین کو چھوڑ دیا. کس کے لیے؟ للشارب الخمر واللعب بالکلاب، جو شراب بھی پیتا ہے، بندروں سے اور کتوں سے کھیلتا بھی ہے. اس بندے کے لیے تم حسین کو چھوڑ رہے ہو. پھر ایک اور تعارف کروایا امام حسین کا اور یزید کا. کمال کا تعارف ہے. هل يستوي الموت والحیات والخمر والسلسبیل وسامع الاغانی من المغانی والمنادی له جبرائیل. کیا موت اور حیات برابر ہوتے ہیں؟ کیا مطلب؟ موت و حیات تو برابر نہیں ہوتے نا بھائی. انسان مرا ہوا اور انسان زندہ برابر نہیں ہوتے، یہ دونوں برابر نہیں ہوتے. تو اب یزید کے بارے میں کہا یزید موت ہے، حسین زندگی ہے. حال یستوی الموت والحیات، کیا موت و حیات برابر ہوتے ہیں؟ دیکھو یزید موت ہے، حسین زندگی ہے. والخمر والسلسبیل، اور کیا شراب اور جنت میں بہنے والی نہریں برابر ہوتی ہیں؟ نہیں ہوتی. تو ایک ہے شراب، ایک ہے جنت میں بہنے والی نہریں. اور پھر فرمایا والسامع الاغانی من المغانی والمنادی له جبرائیل. میں جس نقطے پہ لانا چاہ رہا تھا، اس لیے کہ میں نے بیچ میں سے بہت سارا خطبہ چھوڑا ہے، آخری نقطہ پیش کروں گا انشاءاللہ. آپ کے اذہان متوجہ ہوں گے تو اس نقطے کو سمجھیں گے. دیکھیے حضرت گرامی، والسامع الاغانی من المغانی والمنادی له جبرائیل، اور ایک وہ ہے جو ناچ گانے والی کی آواز سنتا ہے، اور ایک وہ ہے جو جبریل کی آواز سنتا ہے. حسین وہ ہے جو جس کے کانوں میں جبریل کی آواز آتی ہے. یزید وہ ہے کہ جو گانے اور ناچ اور ڈھول اور طبلے کو سنتا ہے. کمپیریزن پیش کیا اور پھر کہا ارے حسین کو تو چھوڑو، بس اس نقطے پہ لانا تھا. اور میں ایک اور روایت پیش کروں گا انشاءاللہ، اس نقطے پہ لانا تھا. ارے حسین کو تو چھوڑو، اگر حسین کسی سواری پر سوار ہو جائیں اور وہ سواری چلنا شروع ہو جائے اور وہ گھوڑا ٹاپ مارے اور وہ ٹاپ دھول اڑائے اور اس دھول کی تم پیروی کر لو تو بھی جنت میں چلے جاؤ گے. اگر حسین کسی گھوڑے پر سوار ہو جائے اور گھوڑے سے دھول اڑے، اس دھول کی پیروی کر لو تب بھی جنت میں چلے جاؤ. یہ ہے امامت، یہ ہے امام. اچھا، اب کسی کے ذہن میں، بہت سے لوگوں کے ذہن میں سوال ہوتا ہے بھائی امام میں سے افضل کون؟ تو اب امام علی اور امام حسین میں افضل کون؟ ایک مفاخرہ مجھے پیش کرنا تھا، کل پیش کرنا تھا، رہ گیا تھا، وہ آج پیش کر دیتا ہوں. کمال کا مفاخرہ ہے. مفاخرہ کیا ہے؟ دیکھیں، ایک وہ فضائل ہیں جو میں ممبر سے پڑھ رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں، ماشاءاللہ داد دے رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، نہیں سمجھ میں آ رہا تو بھی بیٹھے تحمل کر رہے ہیں، برداشت کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، یہ ہے فضائل اہل بیت. جو سنتا ہے انسان کا دل شاد ہوتا ہے. اور اگر فضائل جو ہیں وہ علی و حسین خود پڑھیں اپنے تو اسے کہتے ہیں مفاخرہ. ہوا یہ تھا، بڑا کمال کا واقعہ ہے. ہوا یہ تھا کہ ایک مرتبہ امام علی کو، امام حسین کو رسول اسلام پیار کر رہے تھے اور مولا کائنات نے دیکھ لیا. مولا کائنات نے جیسے دیکھا نا تو سوال کیا کہ اتحب ولدی الحسین، کیا آپ میرے بچے حسین سے محبت کرتے ہیں؟ کہا نعم، میں آپ کے بیٹے سے بہت محبت کرتا ہوں. رسول سے پوچھا ہے مولا علی نے، کہا آپ میرے بچے سے محبت کرتے ہیں؟ کہا بہت محبت کرتا ہوں.
کہا یہ بتائیے مجھ سے زیادہ محبت کرتے ہیں یا علی سے زیادہ محبت کرتے ہیں یا حسین سے زیادہ محبت کرتے ہیں؟ کہا کہ من کانا، اب بچے نے جواب دیا، امام حسین نے. دیکھیں اب ظاہر ہے کہ رسول کی ولایت اور امامت کا وارث ہے علی، اور رسول کے دین کو بچانے والا ہے حسین. تو اب رسول ایک کی طرف دادی نہیں کر سکتے تھے. اور مولا کائنات نے سوال کیا ہے مجھ سے زیادہ محبت کرتے یا حسین سے محبت کرتے؟ تب رسول خاموش ہو گئے، اور گود کا بچہ حسین کہنے لگا، مولا کہنے لگے یا ابت، اے بابا جان، من کانا اعلی شرفا کانا اقربہ عند النبی، جس کا کمال زیادہ ہوگا رسول کے پاس وہی زیادہ بلند ہوگا. جس کا کمال زیادہ ہوگا وہی رسول کے پاس زیادہ متبرک ہوگا. تو مولا کائنات نے دیکھ کر کہا تو کیا تم مجھ سے مقابلہ کر رہے ہو فضائل اور کمالات میں؟ اب یہ باپ بیٹے کی گفتگو نہیں ہے، ولایت و امامت کی گفتگو چل رہی ہے. ایک ہے وارث ولایت، ایک ہے وارث دین اور امامت چلانے والا. اب یہ دونوں بات کر رہے ہیں کہ ہماری فضیلت میں سے کس کی فضیلت زیادہ ہے. کہا بابا جان اگر آپ چاہتے ہیں تو آپ اپنے فضائل پڑھیں اور میں اپنے فضائل پڑھتا ہوں، فیصلہ رسول کریں گے. بھائی ہے نا کمال کی بات. اور مجھے امید ہے کہ آپ نے اس طرح کی کوئی روایت سنی نہیں ہوگی. کہا کہ بابا جان آپ پڑھیں اپنے فضائل. تو رسول خدا کہنے لگے بیٹا کیا واقعی علی سے مقابلہ کرنا ہے فضائل کے معاملے میں؟ کہا بابا ہاں نانا میں واقعی فضائل میں علی کا مقابلہ کرنا چاہتا ہوں. کہا یا علی آپ بسم اللہ کریں اپنے فضائل پڑھیں. اور مولا کائنات نے جو فضائل پڑھے وہ میں مختصراً پیش کر رہا ہوں. کہا میری پہلی فضیلت تو یہ ہے انا امیر المؤمنین ولسان الصادقین انا قاسم انا خازن علم اللہ. میری پہلی فضیلت یہ ہے کہ میں مومنوں کا امیر ہوں، مومنوں کا سردار ہوں، مومنوں کا امیر ہوں. بھائی حضرت گرامی عالم اسلام میں بڑے بڑے لوگوں کو شوق ہوا کہ اپنے ساتھ امیر المومنین لگوائے، لیکن رسول نے جس کو امیر المومنین کہا وہ فقط علی کی ذات تھی. مومنوں کا امیر. اسی لیے چھٹے امام کے پاس ایک شخص آیا، آنے کے بعد اس سے سلام کیا. امام جعفر صادق کے پاس ایک شخص آیا، آنے کے بعد اس سے سلام کیا. السلام علیکم یا امیر المومنین، اے مومنوں کے امیر آپ پر سلام ہو. چاہتا تھا مولا کو لیکن لفظ لگایا امیر المومنین. امام نے کہا وعلیکم السلام اور ناراضگی سے، اور پھر کوئی بات نہیں کی. اس نے کہا فرزند رسول ناراض ہو گئے آپ مجھ سے؟ کہا کیوں ناراض ہوئے؟ کہا تم نے مجھے امیر المومنین کہا کیا مولا آپ مومنوں کے امیر نہیں ہیں، مومنوں کے سردار نہیں ہیں؟ کہا بے شک ہم بھی مومنوں کے سردار ہیں اور تمام ائمہ مومنوں کے سردار ہیں، مگر یاد رکھنا مومنوں کا جو سردار رسول اسلام نے علی کو بنایا تھا اس لیے بنایا تھا کہ جھوٹوں کے مقابلے میں سچا سردار یہی ہے. بڑے بڑے بیٹھیں گے اپنے آگے امیر المومنین لگوائیں گے، مگر خبردار امیر المومنین فقط علی ابن ابی طالب ہے، مومنوں کا امیر علی ابن کا حسین. پہلی فضیلت تو یہ ہے انا امیر المومنین، میں مومنوں کا امیر ہوں. ولسان الصادقین، اور میں سچوں کی زبان ہوں. انا وزیر المصطفیٰ، مصطفیٰ کا وزیر میں ہوں، مصطفیٰ کو مشورہ دینے والا میں ہوں. انا خازن علم اللہ، اللہ کے علم کا خزانچی میں ہوں. میں اب بات کو سمجھانے کے لیے پیش کر دیتا ہوں ایک واقعہ، بڑا مشہور و معروف واقعہ ہے. علی محراب عبادت میں کھڑے ہوئے تھے، ابھی اللہ اکبر کہنا تھا. اول وقت میں مولا نماز پڑھا کرتے تھے اور بلکہ جماعت کروایا کرتے تھے. ابھی تکبیر کہنی تھی، ایک شخص آیا اور آنے کے بعد کہنے لگا یا علی ایک علمی مسئلہ پوچھنا ہے اور بڑا مشکل مسئلہ ہے. کہا پوچھو کیا پوچھنا ہے؟ کہا مولا میں نے اپنی بکریوں کی حفاظت کے لیے ایک نجس جانور پالا ہے، وہی نجس جانور جو رات میں ادھر ادھر بھونکتا ہے. تو میں نے اپنی بکریوں کی حفاظت کے لیے ایک نجس جانور، شکاری نجس جانور پالا ہے. کہ یہ ہوا میرے ساتھ یہ ہے
کہ اس نجس جانور اور ان بکریوں کی ملاپ سے ایک عجیب سا جانور پیدا ہوا ہے. اب آپ یہ بتائیے کہ اس کو میں حلال تصور کروں یا نجس اور حرام تصور کروں؟ بھائی اسے اگر بکری یا بکرا مانیں گے تو کھا بھی سکتے ہیں، پاک بھی ہے، اور اگر نجس جانور سمجھیں گے تو ظاہر ہے کہ اس کے گیلاہٹ سے بھی بچنا پڑے گا، اس کی پیشاب پکانے سے بھی، اور اگر کسی چیز کو چاٹ لے تو مسئلہ ہے. کیالی یہ بڑا مشکل مسئلہ ہے، کیا سمجھوں؟ اب وہی جواب دے سکتا ہے، توجہ رکھیے گا میرے اس جملے پر، کیونکہ یہ بات جو کر رہا ہوں میں بہت امپورٹنٹ کر رہا ہوں. اس مسئلے کو جواب دینے کے لیے وہی بات کر سکتا ہے، وہی شخص جواب دے سکتا ہے جس نے بایولوجی کی بھی ہو، جانوروں کے علوم تک سے واقف ہو. بھائی آپ جائیے اس طرح کا مسئلہ لے کر کسی مولوی سے پوچھ لیجئے، مولوی کہے گا بھائی دین کا مسئلہ تو پوچھ لو. آپ جا کے پوچھئے میرے دل میں درد ہے، میری فلاں شریان میں درد ہے، مجھے کوئی ٹیبلٹ لکھ کے دیجئے. وہ کہے گا بھائی طب کا ماہر میں نہیں ہوں، ڈاکٹرز بہت موجود ہیں، کیونکہ میری فیلڈ نہیں ہے. تب وہ مسئلہ لے کر آیا تھا جانوروں کے بارے میں. علی کو کہنا چاہیے تھا بھائی جاؤ یہ تو جینڈر کا مسئلہ ہے، یہ جا کر تم کسی ڈاکٹر کو دکھا دو اپنا وہ والا جانور، وہ طے کر لے گا. لیکن مولا ابھی تکبیر کہنے والے نماز اول وقت سے نکل جائے گی. مولا نے کہا جا اور جا کے دیکھ وہ کھاتا کس طرح سے. اگر لقمہ چبا چبا کے کھاتا ہے تو حلال جانور ہے، اور اگر لقمہ پورا منہ میں نکل لیتا ہے تو حرام جانور ہے. ایک جملے میں مولا نے جواب دے دیا. اگلے دن پھر اسی وقت آیا اور آنے کے بعد کہنے لگا یا علی میں نے بہت غور کیا اس جانور پہ جو پیدا ہوا ہے، بہت غور کیا، اور میں نے دیکھا کبھی تو ایسے چبا چبا کے کھا رہا ہے اور کبھی پورا پورا نکل رہا ہے، حلال سمجھو یا حرام سمجھو؟ امام نے کہا جا اور جا کے اس کے پینے کے انداز کو دیکھ، اگر گھونٹ گھونٹ کا پانی پیتا ہے تو حلال جانور ہے، اگر چاٹ چاٹ کے پانی پیتا ہے تو حرام جانور ہے. یہ کہہ کے اللہ اکبر امام نے نماز شروع کرا دی. جواب مل گیا. آیا آنے کے بعد کہنے لگا یا علی کبھی گھونٹ گھونٹ کر کے پانی پیتا ہے، کبھی چاٹ چاٹ کے پانی پیتا ہے. اب یہ تو مولا کو پھنسانے کے لیے کر رہا تھا نا، کہ کہیں تو علی پھنسیں گے، کہیں تو علی ایسا ہوگا کہ کہیں گے کہ بھائی نہیں معلوم ہے، نہیں پتا، اب کیا کیا جائے. نہیں، مولا نے کہا اس کا بھی حل ہے. ایک کام کر، بیٹھنے کے انداز کو دیکھ، آگے کی ٹانگوں کو موڑ کے بیٹھتا ہے تو حلال جانور ہے، پچھلی ٹانگوں کو موڑ کے بیٹھتا ہے تو حرام جانور ہے. اگلے دن پھر آیا کہنے لگا یا علی کبھی ایسے بیٹھتا ہے کبھی ویسے بیٹھتا ہے. امام نے کہا کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن تم میری نماز کی تاخیر نہیں کرا سکے گا، نماز کی تاخیر نہیں ہوگی. امام نے کہا کوئی مسئلہ نہیں، ریوڑ کے ساتھ چلا کے دیکھ. بھائی ریوڑ کے ساتھ چلا کے دیکھ، اگر ساتھ ساتھ چلنا شروع ہو جائے بکریوں کے ریوڑ کے ساتھ تو حلال جانور ہے، الگ الگ چلے تو حرام جانور ہے. اگلے دن پھر آیا کہنے لگا یا علی کبھی ساتھ ساتھ چل رہا ہے کبھی الگ الگ ہو کے چل رہا ہے. امام نے کہا کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے، ایسا کر اس کے آگے، ایسا کر اس کو ذبح کر دے، ایسا کر اس کو ذبح کر دے. اگر کئی آنتیں نکلے تو حلال جانور ہے، اگر ایک لمبی آنت نکلے تو حرام جانور ہے. اگلے دن آیا کہنے لگا اب تو نہیں کہہ سکتا تھا نا یا علی کبھی ایک بڑی آنت نکلتی ہے کبھی کئی آنتیں نکلتی ہے. کہنے لگا یا علی آپ کے علم کو دیکھنا چاہتا تھا، آپ نے وہ جواب دے دیا، اب آگے نہیں کہہ سکتا. توجہ ہے، علم علی، علم علی. تو امام نے اپنی فضیلت پڑھی، کیا پڑھی؟ کہا انا خازن علم اللہ، اللہ کے علم کا خزانچی میں ہوں، علم اللہ کا ہے، چابی میرے پاس ہے. بھائی آنا میرے پاس ہی پڑے گا، پوچھنا میرے پاس ہی پڑے گا. ایک اور واقعہ سنا دیتا ہوں، بڑے بڑوں کے دور کا واقعہ ہے جنہوں نے منصب علی کو چھین کر بیٹھ تو گئے. اب دیکھیں حضرت گرامی، میں ایک مثال دے رہا ہوں، یہ مثال اگر سے کہ اتنی اچھی نہیں ہے لیکن سن لیجئے اس مثال کو. مثال کے طور پر کوئی من چلا کیسے ہی اٹھ کر باہر سے آ جائے اور کہے کہ قبلہ سائیں حضور ہمیں اجازت دیجئے، کل جو 5ویں مجلس ہوگی نا تو اس منبر پہ میں بیٹھ کے پڑھ دوں گا. کوئی کسی بھی سلسلے سے تعلق رکھتا ہوں، کسی بھی مطلب آ جائے اور آنے کے بعد کہے
آپ پڑھنے کے لیے اجازت دے دے, منصب پہ میں بیٹھ جاؤں گا. بیٹھ تو جائے گا, مائک بھی آگے لگ جائے گا, تو پڑھے گا کیا؟ یہی تو سمجھا رہا ہوں. علی سے خلافت تو چھین لی, علی سے اپنے زوم میں امامت تو چھین لی, منصب پہ بیٹھ بھی گئے. اب یہودی بھی آ رہے ہیں اپنے سوالات لے کر, عیسائی بھی آ رہے ہیں سوالات لے کر. ایک کام کرو, علی کو بلاؤ, علی سے پوچھو. تو بھائی تم ادھر جاؤ نا, تم ادھر جاؤ. اسی لیے علی نے اور بقیہ نے خطبوں میں فرق دیکھیے گا. بقیہ افراد کا خطبہ اور تھا, علی کا پہلے دن خطبہ اور تھا. بقیہ افراد میں سے ایک شخص نے جب منبر پہ گیا تو مسجد نبی پہ جانے کے بعد کہنے لگا, اے لوگوں, میرے ساتھ ایک شیطان ہوا کرتا ہے جو مجھے کبھی کبھی, تاریخ میں دیکھ لیجئے گا, جو مجھے کبھی کبھی بہکا دیا کرتا ہے. اگر سیدھا چلوں تو ساتھ ساتھ چلتے رہنا, اور اگر بھٹک جاؤں تو اصلاح کر دینا. اگر تمہاری اصلاح ہم ہی کر لیں تو ہم منصب پہ نہ بیٹھ جائیں. بھئی تم کیوں بیٹھے ہو, ادھر جاؤ. اور کمال دیکھیے گا علی ابن ابی طالب کا, جو پہلا خطبہ تھا وہی پیش کروں گا. ایک کا میں نے پیش کر دیا مختصراً, اور دوسرے کا مولا کائنات کا جس کو ہم امام مانتے ہیں اس کا خطبہ سنیے گا. کمال یہ تھا, مسجد نبی میں 3 زینے والا منبر تھا, اور چوتھا زینہ وہ تھا کہ جس پر نبی بیٹھا کرتے تھے. اللہ آپ سب کو مسجد نبی کی زیارت نصیب فرمائے. ٹھیک ہے, تو اب سب لوگ آئے. آنے کے بعد حالات اتنے کشیدہ ہو گئے, سب نے کہا یا علی آپ آ جائیے, آپ آ جائیے, مدینہ کے حالات کو سنبھالیے. امام نے کہا آپ آئے ہو, 25 سال بعد آئے ہو. کہا ہم حجت قائم کریں گے اللہ پر کہ ہم تو علی کے پاس گئے تھے, علی نے بیعت نہیں لی ہم سے. کہا اگر یہی بات ہے تو مسجد میں آ جانا, کل مسجد نبی میں آ جانا. پورا مدینہ مسجد نبی میں جمع ہوا ہے, کھچا کھچ. تاریخ تبری نے لکھا 3 زینے اور چوتھا زینہ بیٹھنے والا. ٹھیک ہے, تو اب ایک صاحب بیٹھا کرتے تھے رسول کی جگہ کو چھوڑ کے نیچے کی طرف, اور دوسرے بیٹھا کرتے تھے اس کے نیچے, اور تیسرے بیٹھا کرتے تھے آخری زینے پر. توجہ رکھیے گا جاری. تیسرے بیٹھا کرتے تھے آخری زینے پر. گمان غالب یہ تھا, سوچ یہ تھی عوام کی, سمجھ یہ تھی عوام کی کہ علی آئیں گے پہلا خطبہ دینے کے لیے, یا تو آخری زینے پر بیٹھیں گے, یا زمین پر بیٹھ جائیں گے, یا کھڑے ہو کے خطبہ دے دیں گے. سمجھ ان کی اتنی تھی. مولا کائنات نے تینوں زینوں کو چھوڑا, جس جگہ پہ رسول بیٹھا کرتے تھے اس جگہ پر تشریف فرما ہوئے, اور کہنے لگے, فرمانے لگے, بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمدللہ الذی قد رجع الحق علی مکانہ. حمد ہے اس پروردگار کی, آج حق اپنے مقام پہ واپس لوٹ آیا. آج حق اپنے مقام پہ واپس لوٹ آیا. ایک شخص کھڑا ہو گیا, کہنے لگا یا علی اتنی بڑی جسارت, نبی کی جگہ پہ بیٹھ گیا, نبی کی جگہ پہ بیٹھ گئے. بھئی ایک زینہ ذرا نیچے چھوڑ کے بیٹھ جاتے, نبی کی جگہ پہ کون بیٹھتا ہے؟ امام نے کہا, توجہ کیجیے گا, امام نے کہا ما ہذی العباد, اس لکڑی کے ٹکڑے کی حیثیت کیا ہے؟ یہ قدم تو وہ ہے جو جوش مصطفیٰ پر چڑھ کر بتوں کو توڑ چکے ہیں. یہ قدم وہ ہے جو جوش مصطفیٰ پر آ چکے. اچھا لوگ کہتے ہیں بھئی یہ روایت ضعیف ہے, یہ بات ضعیف ہے, کوئی نبی کے اوپر بلند نہیں ہو سکتا, نبی کے اوپر چڑھ نہیں سکتا, اس لیے کہ 2 شانوں کے درمیان بیچ میں مہر ہوتی ہے, مہر نبوت, اور مہر نبوت پر کسی کے قدم آ جائے تو بڑی گستاخی کی بات ہے. کئی شیعہ حضرات نے اپنی طرف سے گڑھی ہے روایت علی کی شان کو بڑھانے کے لیے, ورنہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. نبی نے علی کو بلند نہیں کیا تھا, بتوں کو توڑنے کے لیے جب فتح مکہ ہو گیا تھا تو بتوں کو توڑنے کے لیے مولا کائنات کو اپنے کندھوں پر بلند کیا تھا. کئی شیعہ حضرات یہ کرتے ہیں, علی کے قدم نبی پر نہیں آئے تھے, اس لیے کہ یہ گستاخی ہے. میں کہوں گا گستاخی تب ہوتی ہے جب قرآن پر فزکس کیمسٹری کی کتاب آ جاتی ہے. قرآن پر دوسرا سپارہ رکھ دینا تو قرآن کی بے ادبی نہیں ہوتی. قرآن کے اوپر قرآن آ جائے نا تو قرآن کی بے ادبی نہیں ہوا کرتی. تو اب چلیے گا, سنتے رہیے گا جو میں روایت پیش کر رہا ہوں. انا خازن علم اللہ,
انا وزیر المصطفیٰ انا الذی نمت علی فراش النبی وفدیتہ بالمشرکین وفدیتہ نفسی بالمشرکین، میں وہ ہوں کہ جو نبی کے بستر پر سویا تھا اور نبی کی جگہ پر فدیہ بنا تھا۔ اچھا، نبی کے بستر پہ کوئی اور کیوں نہیں سویا؟ دو وجوہات تھی۔ جناب عائشہ سے روایت ہے، اور یہ بخاری کی روایت ہے، اگر کوئی حوالہ مانگے گا تو میں حوالہ بھی دے سکتا ہوں، اس لیے میں روایت پڑھ رہا ہوں، روایت فضائل مصطفیٰ کی روایت ہے، اس لیے زوجہ کا نام بھی لے رہا ہوں۔ کہتی ہیں، فرماتی ہیں کہ ہم نبی کو بقیہ افراد میں اس طرح سے پہچان لیا کرتے تھے کہ جب نبی چادر تان کے سویا کرتے تھے تو نور چھن چھن کے نکلا کرتا تھا، تو بقیہ افراد جو چادر اوڑھ کے سوئے ہوتے تھے اور نبی سوئے ہیں، پتہ چل جاتا تھا کہ یہ نبی سوئے ہیں، اس لیے کہ نور چھن چھن کے نکلتا تھا، ہم نبی کو پہچان لیا کرتے تھے سوتے ہوئے۔ یہ جناب عائشہ کے الفاظ ہیں۔ تو اب نبی اپنے بستر پر اسی کو سلا سکتے ہیں کہ جو چادر کو تان کے سوئے تو نور چھن چھن کے نکلے۔ اچھا، ایک وجہ تو یہ ہے نبی نے علی کو اس لیے بستر پہ سلایا۔ دوسری وجہ جانتے کیا ہے؟ مسئلہ ہے قد کا۔ بعض تاریخ دانوں نے لکھا کہ نعوذ باللہ من ذالک، علی کا قد چھوٹا تھا، کسی کو بڑھانے کے لیے علی کے قد کو چھوٹا کر دیا۔ نہیں، جب وہ چادر کو تان کے سوئے تو مشرکین مکہ نے کیا کہا کہ یہ نبی سوئے ہیں۔ چادر ہٹائی تو ہمیں پتا چلا کہ نبی نہیں سوئے، اس کا مطلب جو نبی کا قد تھا وہی علی کا قد تھا۔ اگر تم علی پر تانا کسو گے تو یہ علی پر تانا نہیں ہے، یہ نبی پر تانا ہے۔ توجہ ہے عزیزان گرامی، بستر رسالت پہ سلایا ہے۔ اپنے بستر پہ کون سلایا کرتا ہے؟ رسول کے بستر پہ کون سوتا ہے؟ بھائی علی کو سلایا، چادر کو تان کے سوئے۔ واقعہ ظاہر ہے کہ میں پورا نہیں پڑھوں گا، اس لیے کہ میں روایت پہ چل رہا ہوں۔ انا الذی نمت علی فراش النبی، توجہ کیجئے گا، تیری کملی سے محبت ہے مسلمانوں کو، تیری کملی سے، کملی کہتے ہیں چادر کو، تیری کملی سے محبت ہے مسلمانوں کو، دشمنی ان سے ہے جو زیر کسا رہتے ہیں، تیری نعلین کے ایک نقش پہ مرنے والے، تیری نعلین کے ایک نقش پہ مرنے والے تیری دستار کے وارث سے خفا رہتے ہیں۔ تو اب مولا کائنات اپنے فضائل پڑھ رہے ہیں، ذہن میں رہے کہ اب مولا کائنات نے کہا انا امیر المومنین ولسان الصادقین، انا وزیر المصطفیٰ، انا خازن علم اللہ، انا الذی نمت علی فراش النبی، میں وہ ہوں جو رسول کے بستر پر سویا، انا کہف الارامل، میں بیواؤں کا آخری سہارا، انا ابو الیتامہ، میں یتیموں کا سرپرست۔ پھر فرمایا کہ میں وہ ہوں انا الذی تصدق بالخاتم، میں وہ ہوں کہ جس سے نماز میں انگوٹھی کو صدقہ کیا تھا۔ یہ فضائل پڑھے، فضائل تو بہت لمبے پڑھے مولا نے، لیکن اب میں مختصر کروں گا اس لیے کہ اب مجھے مسائل کی طرف بھی بڑھنا ہے۔ تو اب اتنے سارے فضائل پڑھنے کے بعد آخری میں وہی جملہ کہا جو ابتدا میں جملہ کہا امیر المومنین کے بعد، کہا انا خازن علم اللہ، یعنی علم پہ مولا کو بہت زیادہ ناز تھا، اس نے 2 مرتبہ کہا اللہ کے علم کا خزانچی میں ہوں، اللہ کے علم کو سنبھالنے والا میں ہوں۔ اچھا، جب اپنے فضائل پڑھ کے مولا متقیان خاموش ہوئے نا، تو اب رسول گرامی بولے سمعت یا ابا عبداللہ، حسین سنا آپ نے کہ آپ کے والد گرامی کے کتنے فضائل ہیں؟ بیواؤں کا آخری سہارا، یتیموں کے روحانی باپ، یتیموں کو پالنے والے۔ یاد ہے نا آپ کو کہ جب مولا کائنات کی شہادت ہو گئی تب کوفہ کے میں یتیموں کو پتا چلا کہ آج اصل میں ہم یتیم ہوئے۔ تو ابو الیتامہ علی ابن ابی طالب، کہف الارامل بیواؤں کا آخری سہارا علی ابن ابی طالب۔ پھر فرمایا رسول گرامی نے تاکہ یہ جو تیرے والد گرامی نے فضائل پڑھے نا، ما قال ابو کا، جو تمہارے والد نے کہا نا، عشیر بھی نہیں ہے، یعنی 10ویں کا 10واں حصہ بھی نہیں ہے جو تمہارے والد نے اپنے فضائل پڑھے، وَهُوَ فَوْقَ ذَلِكَ، اور یہ ان سے بہت بلند ہے۔ اب بھی مقابلہ کرنا ہے۔ بات یہیں سے چلی تھی نا کہ رسول گرامی سے مولا کائنات نے سوال کیا تھا کہ یا رسول اللہ یہ بتائیے آپ میرے بچے حسین سے محبت کرتے
یا مجھ سے محبت کرتے ہیں. اب بچے نے کہا تھا, حسین ابن علی نے کہا تھا کہ جس کے فضائل زیادہ ہوں گے رسول تو اس سے محبت کریں گے. ٹھیک ہے, جو دیر سے آئے اس لیے اسے تھوڑا سا دوبارہ سے یہ بات پڑھ رہا ہوں, کیونکہ کچھ مومنین اور کچھ جو ہے وہ حاضری دیر سے آئے. تو پھر مولا کائنات نے اپنے فضائل پڑھے. رسول نے کہا کہ کیا واقعی مقابلہ کرنا چاہتا ہے؟ کہا اب بھی مقابلہ کرنا چاہتا ہوں. کہا بسم اللہ, حسین اپنے فضائل پڑھو. اب سنیے گا اور مجمع حاضر رہے, یہیں پہ میں تمام کروں گا. کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم, حمد و ثنا پروردگار کی بات کہا. کہا میری پہلی فضیلت تو یہ ہے, انا حسین ابن علی ابن ابی طالب. میری پہلی فضیلت تو یہ ہے کہ میرے باپ کا نام علی ابن ابی طالب ہے. کہ میری دوسری فضیلت یہ ہے کہ میری ماں کا نام فاطمۃ الزہرا ہے جو سیدۃ نساء العالمین ہے. میری تیسری فضیلت یہ ہے کہ میرے جد میرے نانا کا نام محمد مصطفیٰ ہے جو انبیاء کا سردار ہے. یا علی امی خیر من امکا, میری ماں آپ کی ماں سے بہتر ہے. اور جدی خیر من جدی کا, اور میرا نانا آپ کے نانا سے بہتر ہے. فضائل کا مقابلہ ہو رہا ہے نا. پھر فرمایا کہ جب میں گہوارے میں تھا نا تو غانی جبرائیل و تلقانی اسرافیل, تو جبرائیل مجھے لوریاں سنایا کرتے تھے اور اسرافیل مجھ سے ملاقات کرنے آیا کرتے تھے. یہ فضیلت مجھے ملی ہے. ملائکہ نے ابتدا میں ولادت کے وقت مجھے لوریاں سنائی ہے. علی آپ کو لوریاں ملائکہ نے نہیں سنائی ہیں, لوریاں مجھے سنائی ہیں. ملائکہ مجھ سے ملنے آیا کرتے تھے. یہ فضیلت تو آپ کی نہیں ہے. پھر خود ہی حسین نے فیصلہ دے دیا, بھائی اب تو بات بہت مختلف ہو گئی نا. کہاں علی ابن ابی طالب کے فضائل وہ آپ نے سنے, کہاں حسین ابن علی نے جس رخ پہ موڑا. کہا اگر ذاتی کمالات کو دیکھا جائے, ذاتی کمالات کو دیکھا جائے, یا علی ذاتی کمالات تو آپ کے ہیں, وَأَنَا أَفْخَرُ بِالْآبَاءِ وَالْأَجْدَادِ وَالْأُمَّهَاتِ, مگر اگر نسبی کمالات اور نسبی فضائل کو دیکھا جائے تو مجھ سے بہتر پوری کائنات میں نسب اور شجرہ رکھنے والا کوئی نہیں ہے. اس کے بعد رسول نے کہا, اے حسین آپ نے سچ کہا, ذاتی فضائل علی کے اپنے کمال پر ہیں, مگر نسبی فضائل وہ آپ کے ہیں. ایک جملہ کہا جس سے میں مسائل پر مربوط ہو جاؤں گا. فرمایا کہ لعن اللہ قاتلی کا یا ابا عبداللہ, اے ابا عبداللہ زادک اللہ علما و حلما و شرفا, اللہ آپ کے علم میں اضافہ کرے, آپ کی برداشت میں اضافہ کرے, آپ کے شرف میں اضافہ کرے. یہ فرمایا لعن اللہ قاتلی کا یا ابا عبداللہ, ابا عبداللہ الحسین, اللہ آپ پر ظلم کرنے والے, آپ کا قتل کرنے والوں پر لعنت کرے. بس عزیزوں, ہم 10 محرم سے بس قریب آتے جا رہے ہیں. شب عاشور جناب زینب سے امام حسین نے بٹھا کے کہا, اگر آپ کی آنکھ میں آنسو آ جائے نا بس سمجھ دینا کہ مجلس تمام ہو گئی, مجلس پوری ہو گئی. شب عاشور جناب زینب سے امام حسین نے فرمایا, بہن زینب آج کی آخری رات ہے, آج میں کوئی تسلی نہیں دوں گا. آج میں بتا رہا ہوں کہ کل علی اکبر کو بچی لگے گی, کل قاسم کے ٹکڑے ہوں گے, کل علی اصغر کو تیر مارا جائے گا. اے زینب میں آپ کو بتا رہا ہوں, جب ہماری شہادت ہو جائے گی نا, کنبے کو سنبھالنا آپ کی ذمہ داری ہے. اور اے زینب میں آپ سے وصیت کرتا ہوں کہ سب سے زیادہ خیال میری بچی سکینہ کا رکھیے گا. رات کو بھائی بہن کے درمیان یہ باتیں ہو رہی ہیں, ایسے میں صدائے تکبیر بلند ہوئی, اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر,
اور ایسا لگتا تھا کہ ایک بڑا لشکر آیا ہے. جناب زینب نے سوال کیا دیکھو اگر آنکھ میں آنسو نہ آئے نا یا دل نرم نہ پڑے تو رونے جیسی کیفیت کر لیا کرو. جیسے کہ چھٹے امام نے فرمایا تھا مم بکا وبکا تباکا وجبت لہ الجنہ، جو روئے رلائے رونے جیسی شکل بنائے اس پر جنت واجب کر ہو جاتی. رونے جیسی شکل بنا دو نا بی بی سیدہ اسے بھی قبول کرنے کی. ایک راوی آیا ابو بصیر، آپ نے روایت کہیں اور بھی سنی ہوگی. ابو بصیر آئے، مولا کے گھر میں غم کے ایام چل رہے تھے، یہی دن چل رہے تھے، اور ایک مرثیہ پڑھنے والا مرثیہ کہہ رہا تھا. ابو بصیر گریا کر رہے تھے، آنکھوں پہ ہاتھ رکھا ہوا تھا، رومال ہاتھ میں تھا. امام نے کہا تو روتا کیوں نہیں ابو بصیر؟ ابو بصیر نے اپنا رومال آگے کیا، کہا کہ مولا رو تو رہا ہوں، گریا تو کر رہا ہوں. امام نے کہا نہیں ایسے نہیں، ایسے رویا کر جیسے بوڑھی ماں جوان کے لاشے پہ روتی ہے تڑپ کے، ایسے حسین پر رویا کر. بس آپ کی صدائیں بلند ہوئی اور اب سنیے گا مسائل کو. جیسے تکبیر بلند ہوئی نا تو جناب زینب نے فرمایا حسین یہ تکبیر کیسی بلند ہوئی؟ کہا اے جناب زینب ہمارے قاتلین میں اضافہ ہو گیا. یہ یزیدی لشکر ہے جو ہر تھوڑی دیر بعد تکبیر کہتا ہے، جیسے ہی زیادہ ہوتا ہے نا تو تکبیر کہتا ہے. زینب کہنے لگی بھیا آپ کا کوئی نہیں ہے؟ ہائے یہ کتنی بے دردی سے، کتنی دردمندانہ طریقے سے جناب زینب کی آہ نکلی ہوگی، کہا ہوگا ہائے آپ کا کوئی نہیں ہے جس کو آپ بھی بلائیں ہم بھی تکبیر کہیں؟ کہاں ایک بچپن کا دوست ہے، 80 سال کا ہو چکا ہے، حبیب ابن مظاہر نام ہے، میں نے اسے خط لکھا ہے. خط مختصر تھا. اللہ آپ کو کربلا کی، مجھے بھی کربلا کی زیارت نصیب فرمائے. حضرت حبیب کی زری الگ سے بنی ہوئی ہے. وہ خط آج بھی حضرت حبیب کی زری کے اوپر لکھا ہوا ہے. خط کیا تھا جانتے؟ خط لکھا تھا من الحسین الى رجل فقی حبیب ابن مظاہر. حسین کی طرف سے یہ خط ہے اس مرد فقی کی جانب، دین کو سمجھنے والے مرد کی جانب جو حبیب ابن مظاہر ہے. انت تعلم قرابتنا من رسول اللہ، حبیب آپ جانتے نا ہماری رسول اللہ سے کیا رشتہ داری ہے. فلا تبخل علینا بنفسک، ہمارے معاملے میں بخل سے کام. 2 جملے کہے مولا نے، کہا ہمارے معاملے میں کنجوسی اور بخل سے کام نہیں لینا. یجازی کا جدی رسول اللہ، میرا جد تمہیں اجر عطا کرے گا. بس خط یہ 2 جملے لکھے اور آخری میں ایک جملہ لکھا آجلاً حبیب جو کرنا ہو نا جلدی کر لینا، حبیب جلدی آ جانا. بس یہ خط پہنچا 9 محرم کو. جناب زینب نے کہا کوئی ہمارا نہیں ہے؟ کہاں ایک ہے ہمارا، میں نے خط لکھا ہے، آج رات کو شب عاشور آئے گا. خط دن میں پہنچا. جیسے ہی خط پہنچا نا حبیب دسترخوان پہ بیٹھے تھے. دسترخوان کا ادب ہے کسی کے لیے کھڑے نہیں ہوتے، یہ معصوم کا قول ہے. جب آپ کھانا تناول کر رہے ہو نا کھڑے نہیں ہوتے. ابھی بھی حبیب نے لقمہ منہ میں ڈالنا تھا، دروازے میں دق الباب ہوا. جیسے دق الباب ہوا نا حبیب نے بلند آواز سے پوچھا منفی باب دروازے پر کون ہے؟ کہا انا برید الحسین. حبیب نے لقمے کو چوما اور زمین پر رکھ دیا. کہا پروردگار یہ تیرا رزق ہے، وہ تیرے نمائندے کا قاصد آیا ہوا ہے، میں جا رہا ہوں اس سے بات کرنے کے لیے. کہا کیا لے کر آیا؟ کہا حسین نے خط بھیجا ہے. خط پڑھا، خط سنا چکا. خط پڑھا، پڑھنے کے بعد بند کیا، آنکھوں سے لگایا، چوما، بیٹھ گئے. زوجہ نے پوچھا حبیب دروازے پر کون تھا؟ کہا کہ حسین کا خط تھا اور کہہ رہے تھے کہ بڑا پریشان ہوں، حبیب اگر مدد کرنے آ سکتے ہو نا تو کرنے آ جاؤ. زوجہ مومنہ تھی. زوجہ نے کہا حبیب پھر آپ نے کیا سوچا ہے؟ کہا سوچ رہا ہوں کہ میں جاؤں یا نہ جاؤں. زوجہ نے کہا حبیب اپنی تلوار مجھے دے دیجئے، میری چوڑیاں آپ پہن لیجئے. ارے فرزند زہرا اتنا غریب ہے اور اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں سوچ رہا ہوں جاؤں یا نہ جاؤں. کہا اے مومنہ تیرا امتحان لینا چاہتا تھا، اے مومنہ تیرا امتحان لینا چاہتا تھا. بس ایک مرتبہ اپنے غلام سے کہا یہ تلوار لے کر گھوڑا لے کر کوفے سے باہر ملنا، اس لیے کہ کوفہ کے حالات ٹھیک نہیں ہے، میں چھپ چھپاتا ہوا باہر نکلوں گا. راستے میں مسلم ابن اوسجہ بھی مل گئے. مسلم ابن اوسجہ نے دیکھا کہ حبیب کوفے کے باہر کے راستے سے آ رہے. کہا کہاں جا رہے ہو حبیب؟ کہا تمہیں معلوم نہیں آقا حسین بڑے پریشان ہیں. اچھا مسلم بھی 70-75 کے ہیں، بوڑھے صحابی ہیں.
دونوں بات کرتے ہوئے کہنے لگے چلو پھر حسین کے پاس چلتے. مسلم نے اوسجہ بھی 9 محرم کی شب کو پہنچے, 10 محرم کی شب کو پہنچے. ایک مرتبہ دونوں باتیں کرتے کرتے چھپتے چھپاتے کوفہ سے باہر پہنچے. تھوڑی تاخیر ہو گئی نا, سنیے گا, اللہ کرے کہ آپ کے دل پر اثر کرے. میرے دل پہ بہت اثر کرتا ہے یہ جملہ. جیسے ہی تاخیر ہوئی نا, غلام انتظار کر رہا تھا. ظاہر ہے کہ اس زمانے میں اور کوئی طریقہ نہیں تھا رابطے کا. غلام انتظار کر رہا تھا, سوچ رہا تھا کہ مالک آیا نہیں. ایسے میں حبیب نے دیکھا کہ غلام نے گھوڑے کی گردن میں باہیں ڈال دی اور گھوڑے سے کہنے لگا اگر میرا آقا نہ آیا نا تو میں حسین کے پاس جاؤں گا اور میں حسین کی مدد کروں گا. مجھے لگتا ہے آقا حسین بڑی مشکل میں ہے. حبیب کہنے لگے اللہ نے غلام اپنی جانوں کو قربان کرنے کو تیار ہے. کہا غلام تجھے آزاد کیا. کہا نہیں مولا, نہیں آقا, آپ مجھے اب آزاد نہ کیجیے گا, اب تو وقت آیا ہے قربان کرنے کا, میں بھی ساتھ چلوں گا. بس مسلم ابن اوسجہ, حبیب ابن مظاہر اور غلام یہ تینوں چلے. جیسے ہی پہنچے نا, امام حسین نے تکبیر بلند کی. کہا عباس ہمارا مہمان آ گیا, ہمارا ناصر و مددگار آ گیا, اور تکبیر بلند کر کے استقبال کیا. ارے حبیب نے دیکھا نا زہرا زادیوں کے خیمے بندھے ہوئے, اپنے آپ کو گھوڑے سے گرایا اور زمین پر داڑھی لگتی بھی جا رہی تھی. جیسے ہی حبیب کو امام نے اٹھایا, گلے سے لگایا, آخری جملہ, آپ رو چکے, آخری جملہ. جیسے ہی امام نے گلے سے لگایا نا, 2 چھوٹے چھوٹے بچے آئے. ان چھوٹے بچوں کے مسائل کل پڑھوں گا. 2 چھوٹے چھوٹے بچے آئے. آنے کے بعد کہنے لگے اون محمد, اے حبیب, اے چچا حبیب, ہم اون محمد ہیں, ہم جناب زینب کے بچے ہیں. جناب زینب نے آپ کو سلام کہلوایا ہے. حبیب نے ایک مٹھی خاک اٹھائی, اپنے سر پہ ڈالی اور ماتم کیا اور کہا ہائے حسین, یہ وقت آ گیا کہ آقا زادیاں غلام زادوں کو سلام بھجوا رہی ہیں. الا ولعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أيام القلب ينقلبون.